وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 285۔ اس میں جو آخر میں بات ہوئی نا، ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہ اے ہمارے رب ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت جس کا جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا نا آخرت پہ یقین، اتنے ہی اس کے دنیا کے کام صحیح رہیں گے۔ یہ جو دنیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ ہم اس دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ ہمیں لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز، ہر عمل جو ہم اس دنیا میں کریں گے، اس کا انجام ہمارا آخرت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کو اب یہیں رہنا ہے۔ ہمارا اصل گھر اللہ کے پاس ہے۔ یہ اس کی یہی مثال ہے کہ جیسے ہمارا اپنا گھر ہے نا، یہاں پر ہم یہاں سے نکلتے ہیں سفر کے لیے، کہیں بھی چلے جائیں، چھٹیاں گزارنے، کہیں رہنے چلے جائیں، کتنے بھی مہینے ہم باہر رہ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آخرکار لوٹ کر اپنے گھر آنا ہے۔ اسی طرح ہمارا اصل گھر اللہ کے پاس ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ یہ دنیا ایک سفر کی حالت ہے، ہم لوگ سفر کی حالت میں ہیں اس دنیا میں، اور پھر ایک دن یہ سفر ختم ہوگا اور ایٹ لاسٹ ہمیں اپنے اصل گھر میں لوٹ کر چلے جانا ہے۔ اللہ کے پاس ہمارا اصل گھر ہے۔ ویسے بھی یہ تو ہمارا آخر کار لوٹنا ہے نا، ایک دن ہمیں سب چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، پلٹ کر اللہ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ کوئی غلط کام ہو گیا، کچھ بھی گناہ ہو گیا، پھر پلٹ کر اللہ کی طرف آ گیا۔ بار بار دنیا میں بھی ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور پھر ایک دن تو آخر کار ہمیں اپنے اصل گھر میں چلے جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتے۔ یعنی اللہ اتنا ہی معاملہ اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں مختلف ابیلٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو مال کم دیا، کسی کو زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی، کسی کو کم ملی، کسی کو کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کی کیپیسٹی ایبیلٹی زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ تو ہر ایک کو جتنا ملا ہے اتنے ہی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اس سے زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ برڈن نہیں ڈالیں گے۔ کیسے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ کسی انسان کو صحت کم ملی ہے اور کسی کو صحت زیادہ ملی ہے۔ وہ کم صحت کے ساتھ جتنا کام کر سکتا تھا اس نے اتنا کیا، اگر 100% اللہ کے لیے لگایا، اس کے درجات زیادہ ہیں۔ کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی تھی، وہ زیادہ وقت، زیادہ صلاحیت لگا سکتا تھا، لیکن اس نے اس میں سے آدھی بھی نہیں لگائی، تو دونوں کے درجات میں، دونوں کے انجام میں فرق ہے۔ کسی کو ٹائم زیادہ دیا، پھر لوگ دیکھیں جب ہم دین کے لیے لوگوں کو بلاتے کہ آئیں دین سیکھتے ہیں، دین کے لیے کچھ وقت نکالے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو کیا وقت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ وقت دیا ہے، مگر کچھ لوگ اس کو دنیا میں زیادہ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دین کے لیے تو وقت بچے گا ہی نہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے کہ میری تو استطاعت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے؟ وقت تو آپ نے خود استعمال کرنا ہے نا، جتنا اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے اس کو آپ نے خود استعمال کرنا ہے۔ کہاں استعمال کریں گے یہ اب آپ پر ڈیپینڈ ہونا ہے، اور اسی پر آپ کا سوال ہونا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو مال سے سمجھ لیتے ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے۔ فار ایگزامپل بچوں کے لیے کسی کے پاس 1000 روپے ہے، ٹھیک ہے، 1000 میں سے اب وہ 500 لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ کسی کو دیا ہی اللہ نے 200، اس سے 500 کا حساب نہیں ہونا، اس کو دیا ہی اللہ نے 200 ہے۔ 200 میں سے اگر وہ 180 بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیتا ہے تو اس کا درجہ دوسرے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اس نے آدھے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیا۔ کسی نے 100% لگا دیا، مگر 100% ہر ایک کا مختلف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اللہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالتے، یعنی جس کو جتنا اللہ نے دے کے اس دنیا میں بھیجا اس سے اتنے کے بارے میں ہی سوال ہوگا، اسی سے ہماری آخرت ڈیسائیڈ ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو جو دنیا میں اچھے کام کرے گا
اور اس استطاعت سے وہ فائدہ اٹھا لے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے یہاں پر برے کام کیے اور اس نے اس استطاعت سے پوری طرح سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کی، جس کو جتنا ملا ہے اس میں اس نے کتنی ایفرٹ لگائی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، اس کو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ صلہ مل جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو اور اچھے طریقے کے ساتھ سمجھیں گے کل کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا، اور وسعت یا استطاعت کے اندر ہر وہ چیز ہے جو کچھ ہمیں اس دنیا میں ملا ہے، اور ہم جتنا برڈن اٹھا سکتے تھے اتنا ہی ہم پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور قیامت کے دن ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی تو میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ ہم میں کتنی ہمت ہے اور ہم کتنا کر سکتے ہیں، اسی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ہم سب خود کو پہچاننے کی، خود کی صلاحیتیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اور پھر جو پہچان جائے کہ اس میں کتنی ہمت قوت ہے تو پھر وہ جتنی کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں ان صلاحیتوں کو لگانے کی، اس کو اس کا اجر اللہ سے مل جائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے جتنی کوشش کی اس کا اتنا ریوارڈ اللہ سے وہ پا لے گا، جس نے برا کیا تو خود انسان اپنی ہر برے کام کا ذمہ دار ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ، اور اس کے اندر تقریباً زندگی گزارنے کے موٹے موٹے سارے ہی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ ہم نے یہ سورہ پڑھ لی ہے اور انسان کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، دنیا داری میں پڑھ کے انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کمزور ہے، تو ہم سب بار بار غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک جامع اور کمال کی دعا سکھا دی ہے کہ انسان اپنی کوشش کے باوجود اگر کہیں رہ جاتا ہے کسی کام سے تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم کوشش کے باوجود بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو ہمیں پکڑنا نہ۔ میں کہتی ہوں کہ یہاں گھروں میں آرام دہ صوفوں پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم یہ کمپیریزن کریں نا اپنی زندگی کا، ہم نے دین کے لیے کیا قربانی کی، ہم نے کتنی کوشش کی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ پڑھیں، ہم میں سے کون ہے جس نے دین کے لیے قربانیاں کی ہیں؟ کس نے دین کے لیے گھر بار چھوڑا؟ کس پر کون سی مشکل آئی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے شہر چھوڑ دیے، ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہیں اسلام کے راستے میں، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے جہاں کہیں کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ تو ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی جو امت کو شریعت دی گئی، جو دین دیا گیا ہے ہمیں، وہ بہت آسان دین ہے۔ ہم سے پہلی امتوں کی جو شریعتیں تھیں وہ احکامات بہت مشکل ہو گئے تھے جب وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہی ہم نے بنی اسرائیل کا پڑھا، جب وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے ان پر احکام سخت سے سخت اللہ تعالیٰ کر دیتے تھے، شریعت مشکل کر دی گئی ان پر۔ تو اللہ جب ہم نافرمانی کریں یا ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ
ہم سے وہ نہ بوجھ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. یعنی ہم سب کا اس راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں امتحان ہوگا اور مسٹ ہوگا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آزما کر دیکھنا ہے. تو اللہ ہم پر کوئی اس راستے میں ایسی مشکل نہ ڈالنا، ایسا امتحان نہ ڈالنا کہ ہم اس کو پورا نہ کر سکیں. اس راستے میں اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ایسی آزمائش نہ آ جائے، کوئی ایسے حالات نہ ہم پر بن جائیں کہ ہم تیرے دین پر چل نہ سکیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا، ہمیں ایسے حالات یا ایسی مشکلات میں نہ ڈالنا کہ جس کو ہم سہ نہ سکیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تو ہم سے درگزر کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے. یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، فقط صرف میں کہتی ہوں اسی کا صرف سہارا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے بس اسی 3 چیزوں کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا سارا انحصار، سارا ہمارا اعتماد یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر کر دے، اگر ہم غلطی کریں ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے. اللہ تو ہم پر رحم کر دے. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا بنانے والا ہے، تو ہمیں بہتر جانتا ہے، ہمیں لوٹ کر تیری طرف آنا ہے. اللہ تو ہم پر رحم کر، رحم والا معاملہ فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین. اور اے اللہ، جب انسان اس دین کے راستے پر چلتا ہے نا تو سب لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو جب لوگ ہمارے دشمن بن جائیں تو ہی ہمارا مددگار ہے. بس ان کے مقابلے میں پھر تو ہماری مدد فرما. بہت ہی جامع دعا ہے، خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمارے دل کے حالات ہیں نا ہم سب کے. تو یہاں پر ہوئی سورۃ البقرہ مکمل. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ہم سب اس کو پڑھ پائے ہیں، سمجھ پائے ہیں. جتنی کوشش ہم نے کی، حق تو یہ ہے کہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا شعر کے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم نے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول فرما لے. آمین ثم آمین. اور ان آیات کے اینڈ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ آمین کہا جائے. بہت خوبصورت دعا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.